سر یہ 2002 کا کراچی بلڈنگ کنٹرول اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن ہے جس کے اندر ترمیم ہوئی ہے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے بیسکلی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کے جو آپ کے رہائشی مقامات ہیں ان پہ اب تجارتی سرگرمیاں جو ہیں آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک رستہ نکالنے کی تجویز دی گئی ہے اور وہ ترمیم جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور اس کے تحت اب آپ اپنی رہائشی علاقوں کے اندر دکان، سکول، طبی مراکز جو ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں، وہ بزنس ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں. سو بیسکلی سر جو ایسے کہتے ہیں جو لاہور کے گلبرگ کے اندر ایک علاقے کے اندر یہ چیز ہوئی تھی، کمرشلائزیشن آپ کر سکتے ہیں اپنے رہائشی جگہ کی، وہ پلاٹ ہو یا وہ گھر بنا ہوا گھر ہو تو وہ اب الاؤڈ ہے گلبرگ کے اندر. لاہور کے ہر جگہ نہیں الاؤڈ یہ چیز. کراچی البتہ بطور ایک شہر اس چیز کی اجازت دینے لگا ہے. تو اب یہ سر ٹھیک بھی ہے ایک لحاظ سے چیز، لیکن یہ پرابلمٹک بھی بہت ہے ایک اور وجہ سے. کراچی کی سر جس قسم کی بناوٹ ہے اور جس طرح سے کراچی شہر کھڑا ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں کے، تو اس کے اندر کافی ایشوز جو ہیں وہ ابھی تک نظر آتے ہیں. مطلب ان کا سیوریج سسٹم ہو جائے وہاں پہ، اگینسٹ روڈز کا جو ہے ٹریفک کے نظام جو ہے، اور جو رہائشی جگہ جیسی بنی ہوئی ہے مطلب اس کے اندر وہ ایفیکٹ نہیں آتا جو آپ کو لاہور میں آتا ہے. اس کی وجہ سے لاہور کے اندر ایک نسبتاً بہتر پلاننگ ہوئی تھی. اب اسی پلاننگ کے اوپر مزید یہ چیز امپوز کر دینا، یعنی کمرشلائز کر دینا اس کو، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ یہ چیزیں جو ہیں ہم آج بیٹھے ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور میرا تو خیال میں اس کو بہت اسکروٹنی سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس چیز کی ترمیم کر دی جائے. اور نہ صرف کر دی جائے، لوگ تو جمپ کریں گے اس چیز کے اوپر کہ فوراً اس کا فائدہ اٹھائیں. جی سر بالکل، یہ ان ہیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس پر بہت زیادہ گفتگو ہونی چاہیے تھی. اور ابھی جب یہ کر بھی دیا ہے تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا نافذ ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے اسلام آباد میں بڑی سختی کر دی گئی کہ اب آپ گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے. جی اچھا، وہ کیونکہ اسلام آباد میں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ این جی اوز ہمیشہ سے وہیں پہ زیادہ رہتی ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے گھر جو ہیں وہ بڑے سیکیور ہوتے تھے، سیف ہوتے تھے. پلس وہ کہتے تھے کہ جی ہماری تو کوئی اتنی آمد و رفت نہیں ہوتی کہ ہمارے کوئی بہت زیادہ گاڑیاں باہر آ کے نہیں کھڑی ہونی، بہت زیادہ لوگوں نے نہیں آنا جانا، ہماری وجہ سے تو کوئی تنگ نہیں ہو رہا. لیکن اب آپ ہمیں اگر گھروں سے نکال رہے ہیں تو ان کے لیے کمرشل جگہ جو ہے وہ لینا جو کہ سیف ہو، پھر وہ ان کی کاسٹ میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. کیونکہ ڈسٹنس وغیرہ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اب آپ نے جس طرح آپ نے گلبرگ کا ذکر کیا، بیسیکلی ایل ڈی اے کے انڈر جتنے بھی علاقے آتے ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ان کی مین بولیوارڈ ہوتی ہے وہ تو کمرشل ہو جاتی ہے. مطلب آپ چاہے وہ ایل ڈی اے کی کوئی بھی اسکیم اٹھا لیں، جو رہائشی علاقے بھی ہوتے ہیں ان کی بھی مین بولیوارڈ آہستہ آہستہ کمرشل ہو جاتی ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ جو کمرشل پراپرٹی ہوتی ہے اس کے ریٹ میں اور ریزیڈینشل پراپرٹی کے ریٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. مطلب زیادہ تر علاقوں میں تو آپ کو ایک کنال کا جو پلاٹ رہائشی جتنے پیسوں میں ملتا ہے اتنے پیسوں میں آپ کو کمرشل مشکل سے 4 مرلے ملتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے کرنے کی اجازت دیں گے تو جو آپ کی کمرشل پراپرٹی ہے وہ کون خریدے گا؟ ٹھیک ہے، تو اب وہ جب کمرشل پراپرٹی کوئی نہیں خریدے گا تو اس کا نقصان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی ہوگا اگر وہ پرمٹ کر دیں. اس کا نقصان آپ کا چاہے سی ڈی اے ہے، چاہے کراچی کا جو ادارہ ہے یا چاہے ایل ڈی اے، ان کو بھی ہوگا. تیسری چیز یہ کہ جو لوگ بہت مہنگی پراپرٹی کمرشل خرید چکے ہیں ان کو کل کو وہ بیچیں گے کیسے؟ یہ سارے معاملات ایک طرف ہیں. دوسری طرف آتے ہیں، ہم نے کل ہم بات کر رہے تھے سکولز وغیرہ کی کہ جی وہ جہاں دل کرتا ہے ایک 5 مرلے 10 مرلے کے پلاٹ پہ سکول کھول جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، تو اس کا بھی یہی پرابلم ہے کہ جی مطلب اب جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ ایک آفس ایسا ہے جس میں کوئی آمد و رفت نہیں ہے، وہ ایک طرف اس کو تو چلیں آپ رہائشی جگہ پہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں. اسکول جہاں پر ہزاروں یا سینکڑوں بچوں نے صبح آنا ہے، دوپہر کو پک اپ ہونا ہے، اگین ہم نے کہا تھا کہ ڈیمارک کی جاتی ہے وہ جگہ پلان کا حصہ ہوتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جس نے گھر خریدنا ہے اس کی ریٹ کچھ اور ہوگا. اس کو پہلے دن سے پتہ ہونا چاہیے کہ جی میں دن میں 2 دفعہ ایک انکنوینئنس میں سے گزروں گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.